بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف عنوانات اور موضوعات کے تحت جو اللہ رب العزت کی آیات اور ان کا مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اس سلسلے کی 7ویں نشست ہے۔ 6 نشستیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور موضوع ان میں چل رہا ہے کہ شیاطین کے ایجاد کردہ مذاہب کو رد کرنا لازم ہے۔ 6 نشستوں میں جو منظر بیان کیا گیا ہے وہ 2 مناظر تھے۔ اس میں ایک شروع میں پہلی نشست میں ایک بیانیہ اور نیریٹو جو ہمارا موقف ہے الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم سے جو ہم نے اخذ کیا ہے تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ پھر اگلی نشستوں میں 2 مناظر آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں یہ جو پچھلی 6 نشستیں ہو چکی ہیں۔ ایک وہ سارا منظر تھا جو قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے جو اقوام تھی مختلف ادوار میں ان کا کیا رویہ رہا، جو شیاطین تھے مختلف زمانوں میں، وہ جو مذہبی پیشوا تھے احبار و رہبان اور دیگر مذاہب کے جو پیشوا تھے جو اپنی طرف سے دین گھڑ لیتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا نازل کرتا ہے، حالانکہ خود اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور دین کی جو وحی کی، کیونکہ دین اللہ تو ہر دور میں وہی ہے کہ جو اللہ رب کریم کی طرف سے وحی کیا جاتا رہا ہے۔ وہ وحی کی کچھ تعلیمات کو چھپا لیتے تھے، کچھ میں تحریف کرتے تھے رد و بدل، اور کچھ اپنی طرف سے افتراء اللہ کاذبہ جھوٹ کھاڑ کے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ جرائم وہ ساری انسانی تاریخ میں یہ شیاطین مذہبی پیشوا کرتے رہے ہیں۔ ان نشستوں میں پہلے ان کو متعارف کرایا گیا ہے تاکہ ان کا طریقہ واردات، ان کی نفسیات اور ان کا ایک ٹریک ریکارڈ قرآن مجید میں سے سامنے آ جائے کہ ہو کیا رہا تھا ساری انسانی تاریخ میں۔ اس کے بعد جو اگلی نشستیں تھیں ان میں جو کچھ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس دوران وہ جو عرصہ تھا اس میں وہ شیاطین کیا کر رہے تھے، چونکہ یہ عمل تو ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا شیاطین کا اپنی طرف سے دین گھڑنے کا، دین میں رد و بدل کرنے کا، تو اللہ کے نازل کردہ دین میں رد و بدل کرنے کا۔ تو وہ کام ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی زندگی میں رک گیا تھا، نہیں، وہ جو 2-2.5 عشرے تھے 22-23 سال کا جتنا عرصہ بھی تھا اس میں وہ کام ہو رہا تھا۔ وہ کام وہی شیاطین بھی تھے، یہ نئے دور کے شیاطین تھے، وہی وہ کام کر رہے تھے، دین گھڑ رہے تھے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی جو طبعی زندگی تھی اس کے بعد، یعنی نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی موت کے بعد بھی وہ شیاطین اور زیادہ زور و شور سے شد و مد سے یہ ایک دین جو اس وقت انہوں نے گھڑنے کا آغاز کر دیا تھا وہ اور زیادہ گھڑتے رہے، پھیلاتے رہے، اور 1400 سال سے یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ نے اور ہم نے اپنے دور میں یہ پہچاننے کے لیے کہ اللہ رب کریم کا نازل کردہ دین کون سا ہے، دین اسلام، اور شیاطین کا گھڑا ہوا دین کون سا ہے، ان کی حدود کیا ہے، کہاں سے اللہ رب کریم کا دین شروع ہوتا ہے، کہاں پر وہ مکمل ہو جاتا ہے، کہاں سے شیاطین کے گھڑے ہوئے دین کی حدود شروع ہوتی ہیں اور کہاں پر وہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ تو ان حدود کو ہم نے پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ دین کی حدود کے اندر ہی رہیں، اس دائرے سے باہر نہ نکلیں، اور جو شیاطین کا گھڑا ہوا دین ہے اس کی حدود میں داخل نہ ہوں، اس میں سے ایک قدم بھی اس کے اندر نہ رکھیں۔
یہ حدود کو سمجھنے کے لیے یہ موضوع اور اس کی جتنی نشستیں ہو چکی ہیں اس میں دو مناظر کو ہم الحمدللہ رب العالمین اچھی طرح جان اور سمجھ چکے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی بعثت سے قبل اور نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے جو عہد تھا اس کے اندر۔ اب ہم نے ان دو منفی کرداروں کو سمجھ لیا ہے، شیاطین کے عمل کو، کہ وہ کس طرح دین گھڑتے چلے آ رہے تھے اور اس وقت بھی دین گھڑ رہے تھے، اور یہ آگے اس کی وضاحت آئے گی کہ وہ دین اسی وقت سے گھڑا جا رہا ہے، آج بھی گھڑا جا رہا ہے۔ ہر روز کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ 1400 سال سے ہو رہا ہے، کتنی کتابیں، کتنے جو شخصیات کے افکار، نظریات، اعمال، کردار لکھے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، پھیلائے جاتے ہیں، اور پچھلا جو شیاطین کا گھڑا ہوا جو دین ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مسلسل، وہ کہیں رکا نہیں ہے۔ جو وحدہ لا شریک کا نازل کردہ دین ہے، دین اسلام، وہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا قرآن مجید کی صورت میں۔ اس میں رائی کے ذرے برابر بھی نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے، وہ دین مکمل ہے قرآن کریم کی صورت میں۔ قرآن مجید سے جو باہر ہے وہ شیاطین کا گھڑا ہوا دین ہے، اور وہ سلسلہ، وہ جو ڈھیر ہے، وہ جو دفتر ہے، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہر آنے والے دن میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسی کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جب ان دو منظروں کو سمجھ دیں گے کہ پہلے کیا ہو رہا تھا نزول قرآن سے پہلے، اور نزول قرآن کے عہد میں کیا ہو رہا تھا، تو آپ کو آج کے منظر کو اور شیاطین کے کھڑے ہوئے دین کو سمجھنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو۔ اگر آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر کوئی بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ تو ان دو منظروں کے ساتھ ایک تیسرے منظر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انگلش میں جکسٹا پوزیشن کہتے ہیں، کہ متضاد چیزوں کو سامنے لا کر ان کی وضاحت کی جائے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، ایک دوسرے کی ضد جو چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا آپ نے اندھیرے کو بیان کرنا ہے تو روشنی کو بیان کرنا سمجھنا ضروری ہوگا، اسی طرح حق کو بیان کرنا ہے تو باطن کو، جو اصلاح کو بیان کرنا ہے تو فساد کو، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی جب ازداد سامنے آتی ہیں تو پھر زیادہ واضح انداز سے انسان دونوں کا تقابلی جائزہ لے کر ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو جب ہم نے نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی بعثت سے پہلے شیاطین کا کردار اور ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی شر انگیزیاں اور ان کی جو مذہب ایجاد کرنے کا جو عمل تھا اس کو پڑھا اور سمجھا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں اس کو پڑھا اور سمجھا ہے، تو یہ دونوں نیگیٹو جو اسپیکٹ تھے، شیطانی عمل تھے، شیطانوں کی جو چیرہ دستیاں تھیں، جو ان کی شرانگیزی اور فتنہ سازی تھی، اس کو، ان کی ریشہ دوانیوں کو سمجھا ہے۔ اب ہم ان دونوں کے مقابلے میں اس منظر کو بھی دیکھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز، جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور جو عمل تھا، جو روش تھی، جو طریقہ کار تھا، جو حکمت عملی تھی، جو موقف تھا، جو بیانیہ تھا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کا، اور وہ قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ یعنی ایک ہی منظر تھا، اس کے دو کردار تھے، جو شیاطین اور اس کے اولیاء اور اخوان کا جو کردار تھا وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ اب جو عباد الرحمن تھے، جو مومنین تھے، جو نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ علیہ السلام کے متبعین تھے، یعنی جو وحی کا اتباع کر رہے تھے، جن کا دین اللہ تھا، جو سبیل اللہ پر تھے، ان کے موقف کو، ان کے بیانیے کو، ان کے طرز عمل کو، ان کے کردار کو، اور وہ کیا ڈائلاگ ہو رہا تھا، کیا وہ اعلان کر رہے تھے، کیا مکالمہ ہو رہا تھا ان کا مخالفین کے ساتھ، یعنی شیاطین اور اولیاء شیاطین کے مقابلے میں وہ ان کا سٹینڈ کیا تھا، وہ کس پوزیشن پر تھے۔ جب آپ اس کو بھی سمجھ لیں گے کتاب اللہ کی روشنی میں، تو پھر آپ کے لیے
کوئی مشکل نہیں رہے گی انشاءاللہ العزیز کہ آپ آج کے کرداروں کا، آج بھی کوئی بھی آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی بھی دین کی بات کرتا ہے، آپ اس کو بآسانی سمجھ لیں گے کہ اللہ کے دین کی طرف کون بلا رہا ہے، اللہ رب کریم کے نازل کردہ دین اسلام پر کون ہے، اور شیاطین کے گھڑے ہوئے دین کے اوپر کون ہے۔ تو ان تین آپ سمجھ لیں کرداروں کو جاننے کے بعد آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہو سکتا۔ تو آج کا جو یہ نشست ہے، اس میں ہم نزول قرآن کے عہد میں جو وحی کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے وہ، اور خود نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین بھی چونکہ خود وحی کا اتباع کر رہے تھے، تو ان سب کا موقف، احوال، طرز عمل اور بیانیہ جو ان کا سٹانس تھا، جو جس پلیٹ فارم پر کھڑے تھے، جو ان کا سٹینڈ تھا، اس کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 7 ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ضالًا، یہ جو سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ وہی ضالًا ہے۔ ضالًا تلاش حقیقت میں سرگرداں، ان کو منزل نہیں ملی ہوتی، وہ منزل کی تلاش میں ہوں یا منزل سے تک نہ پہنچے ہوئے ہوں، بھٹکے ہوئے ہوں، راستے میں ہوں، منزل ان پر واضح نہ ہو، منزل ان کو نہیں ملی ہو، منزل کے راستے پر نہیں ہو، لیکن وہ تلاش میں ہوں یا منزل سے ابھی بہرمان نہیں ہوئے، ان کو منزل کا علم نہ ہو، ایسی کیفیت کو عربی زبان میں ضالًا کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین بشمول تمام انبیاء علیہ السلام کے وحی کے نزول سے پہلے اسی کیفیت میں تھے کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، اس میں غلط فہمی یا اس میں اگر اس کو شجر ممنوعہ سمجھ کر اس پر سوچا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، تو پھر آپ کی سمت غلط ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اور تمام انبیاء علیہ السلام حصول ہدایت کے لیے اسی طرح وحی کے محتاج تھے جس طرح آپ اور ہم ہیں، تمام انسان ہیں۔ ان کو بھی، انبیاء علیہ السلام کو بھی جو ہدایت ملی تھی وہ وحی کے ذریعے ملی تھی۔ اگر وہ ان کو وحی نازل ان پر نہ ہوتی تو ان کو ہدایت نہیں مل سکتی تھی، بغیر ہدایت کے، بغیر وحی کے وہ ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے، جس طرح دنیا کا کوئی انسان نہیں آ سکتا۔ ہدایت صرف وحی کے ذریعے ملتی ہے، اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو ملی بشمول نبی کریم علیہ السلام کو۔ اسی ضالًا کے بعد جو فہدا کا لفظ ہے، یعنی کہ اس سے پہلے نزول قرآن سے، نزول وحی سے پہلے آپ ضالًا کے کیٹیگری میں تھے، کہ زمرے میں تھے، حقیقت کو نہیں پا سکے تھے، ہدایت کو نہیں پا سکے تھے، اس کی تلاش میں سرگرداں تھے، اس کے عہد تھے، اس کے لیے کوشاں تھے، لیکن اس سے بہرمند نہیں ہوئے تھے، راستے کا آپ کو حق و باطن کا اس طرح علم نہیں تھا، اس کے متلاشی تھے، تو اللہ رب کریم نے وہ ہدایت دے دی قرآن کریم کی صورت میں وحی نازل کر کے۔ اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں پر بے احتیاطی یا غلطی یا غلط فہمی کی بنیاد پر آپ کے جو سوچ کا زاویہ ہے مختلف ہو جائے گا، کیونکہ آدمی پھر سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ وحدہ شریک بھی ہدایت دے سکتا ہے اور انبیاء علیہ السلام بھی دے سکتے ہیں۔ نہیں، انبیاء علیہ السلام خود ہدایت کے اسی طرح محتاج ہوتے ہیں، وحی کے ذریعے ان کو ملتی ہے، جس طرح ہم تمام انسان ہدایت کے محتاج ہیں، اور اس کا واحد سرچشمہ اور واحد ذریعہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی ہے۔ انسانی عقل و فکر کے ذریعے، انسانی تدبر کے ذریعے، سوچ بچار، غور و فکر کے ذریعے وحی کے جو حقائق ہیں، وہ جو اس کی حکمتیں ہیں، اور وہ جو وحی کے اندر سامان ہدایت ہے، اس کے مختلف گوشوں کو انسان سمجھ تو سکتا ہے، تفکر، تدبر کے ذریعے، تصریف آیات کے ذریعے، تعقل اور شعور کے ذریعے، لیکن وہ انسانی عقل و فکر وحی کی طرح ہدایت کا سرچشمہ اور ماخذ نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیے کہ
کوئی بھی نبی علیہ السلام ایسا نہیں تھا کہ وہ خود اپنی طرف سے لوگوں کو ہدایت دے سکتا. حق و باطن کے، خیر و شر کے، نور و ظلمات کے، اصلاح و فساد کے پیمانے خود وضع کر سکتے، لوگوں کو اپنی طرف سے بتا سکتا کہ یہ حق ہے یہ باطل نہیں. وہ اسی کچھ کو بیان کرتے تھے تمام انبیاء علیہ السلام بشمول نبی کریم علیہ السلام، جو کچھ وحی کے ذریعے ان پر نازل ہوتا تھا. اس کے بعد سورۃ یوسف میں اللہ رب کریم نے فرمایا بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ ہم نے اسی طرح آپ کی طرف قرآن کریم وحی کیا ہے اور اس سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے. اس بات کو مزید واضح کر دیا گیا ایک دوسرے پیرائے میں. نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح نزول قرآن سے پہلے غفلت میں تھے. ان کو وہ آگہی نہیں تھی، وہ جان نہیں چکے تھے ہدایت کو کہ ہدایت کیا ہے. جب قرآن کریم نازل ہوا تو آپ غفلت سے نکل آئے، اور تمام انسان غفلت سے تب ہی نکل سکتے ہیں جب وہ قرآن کریم سے آگاہ ہو جائیں گے اور ان کو جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے حقائق ہیں، اسرار و رموز ہیں، معارف ہیں، جو معیار ہیں، جو کلمات اللہ ہیں، جو سنت اللہ ہے، جو اللہ کا اذن ہے، اور جو اللہ رب کریم نے پورے انفس و آفاق میں جو اپنی آیات رکھی ہیں، جو امر و نہی ہے، جو معروف و منکر ہے، وہ سب کچھ قرآن کریم میں حدود اللہ کو سمجھیں گے تو تب ہی آپ غفلت سے نکل سکتے ہیں. اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین بھی قرآن کریم نازل ہونے کے بعد غفلت سے نکلے تھے. قرآن کریم سے پہلے غفلت میں تھے، اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو آپ غفلت سے باہر آ گئے، ہدایت پر آ گئے. اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. نبی کریم علیہ السلام، رسول کریم علیہ السلام خود قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لائے جس طرح دیگر مومنین ایمان لائے. آمن الرسول، خود رسول علیہ السلام قرآن کریم پر ایمان لائے، وحی پر، اور دیگر تمام جو انبیاء علیہ السلام اس سے پہلے تھے وہ بھی اسی طرح ایمان لاتے تھے، اور مومنین بھی اسی طرح ایمان لاتے تھے. تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والے وحی کے اوپر ہوتے تھے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہوتے تھے، اور پھر وہ جب مومنین کے سامنے اللہ کی آیات بیان ہوتی تھی تو وہ قرآن کریم پر، وحی پر ایمان لاتے تھے. نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین یا آپ کے متبعین احادیث پر، روایات پر، کوئی سنت پر یا کسی چیز پر ایمان نہیں لائے، وہ صرف وحی پر، قرآن پر ایمان لا رہے تھے، اس کتاب پر جو وحی کی گئی تھی. اس کے بعد سورۃ یاسین کی آیت نمبر 6 ہے تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ یہ اللہ عزیز الرحیم کی طرف سے قرآن کریم نازل کیا گیا تاکہ اس قوم کو آگاہ کر دیا جائے جس کے آباء و اجداد کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا، کہ وہ اس سے پہلے غفلت میں تھے. قرآن کریم جس طرح نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کو قرآن کریم نے غفلت سے نکالا، اسی طرح یہ تمام جو اس وقت خطۂ عرب میں جو لوگ تھے اور اس کے بعد تمام آنے والے انسانوں کو غفلت سے اسی طرح نکالنے کے لیے ہے. جو قرآن کریم سے آگاہ ہوتا جاتا ہے اس کی اتباع کرتا ہے اور اس کے حقائق کو اور اسرار و رموز اور معارف سے اور حکمتوں سے آگاہ ہوتا جاتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ اسی طرح غفلت سے نکل جاتا ہے. وہ جو لوگ جنہوں نے وحی کا اتباع کیا وہ بھی قرآن کے ذریعے غفلت سے نکلے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین بھی. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ نبی کریم علیہ السلام نے اسی کو جو آپ کی طرف نازل ہوا تھا اسی کو لوگوں تک پہنچائے. اے رسول، جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے اسی کو لوگوں تک پہنچائیں. الناس یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے آپ کی طرف، آپ پر اس کو لوگوں تک پہنچائیے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں پہنچایا تو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو یہ فریضہ رسالت پھر ادا نہیں ہوگا. یعنی کہ جو مقام نبوت ہے، منصب نبوت ہے، اس میں ہر نبی علیہ السلام کو وہی ملتی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے بحیثیت نبی. نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے کلب
اطہر پر جو قرآن کریم نازل ہوا، جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو وحی ملی، اس حوالے سے تمام انبیاء علیہ السلام نبی ہوتے تھے، اور پھر اسی نبی کے ساتھ جو جڑا ہوا ایک ہی حقیقت کے جو دوسرا رخ ہوتا تھا وہ رسول علیہ السلام بھی ہوتے تھے کہ وہ اس کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، جہاں اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ نبوت کا ملنا اللہ وحدہ لا شریک کا جو انتخاب تھا، اس کا امر تھا، فیصلہ تھا، اس نے جس کو نبی بنانا تھا جس دور میں اس نے نبی بنایا اور اس کو وحی سے آگاہ کیا، وحی کا نزول اس پر ہوا۔ اب وحی کا نزول ہوتے ہی جو رسالت کی ذمہ داری ہے انبیاء علیہ السلام پر ہوتی تھی، جو انہوں نے خود کرنی ہوتی تھی، اور اس کی وہ ہر قیمت ادا کرتے تھے، ہر رکاوٹ برداشت کرتے، ہر رکاوٹ کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، ہر اذیت برداشت کرتے تھے، اور صبر و استقامت کے ساتھ ہر طرح کی فتنہ میں صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے، ہر قیمت ادا کرتے تھے وہ فریضہ رسالت کی، وہ جو کار رسالت ہے، جو یہ ذمہ داری ہے کہ اس وحی کا خود اتباع کرنا ہے۔ یعنی کہ 3 گوشے ہو گئے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی زندگی کے، اسوہ حسنہ کے۔ وحی کا ملنا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا انتخاب اور فیصلہ اور چناؤ ہوتا تھا کہ جس کو نبی بنانا ہوتا تھا، یہ خود ہی وہ وحدہ لا شریک، وہ فعال لما یرید ہے، وہ خود جانتا ہے۔ اس نے ماضی میں جن بھی شخصیات کو نبوت کے منصب پر فائز کیا، پہلا گوشہ یہ ہوتا تھا، اور اب نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت پائے تکمیل تک پہنچ چکا، کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن جو دوسرے 2 گوشے تھے تمام انبیاء علیہ السلام کے، جس پر بھی وحی نازل ہوئی، ان کے جو دوسرے 2 گوشے تھے ان کو سمجھنا ضروری ہے، جہاں یہ انسانی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ ایک پہلا گوشہ تھا کہ وحی کا اتباع کرنا، وحی نازل ہو جانے کے بعد ہر نبی سب سے پہلے خود اس کا اتباع کرتا تھا، اول المومنون، اول المومنین، اول المسلمین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وحی کو انفرادی طور پر صرف اس کا اتباع نہیں کرنا ہوتا تھا، اس کے مطابق ایک معاشرہ تشکیل دینا ہوتا تھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اتباع وحی کا وہ سٹرکچر، وہ میکانزم، اور لوگوں تک پہنچانے سے ہی یہ عمل ہو سکتا تھا۔ تو لوگوں تک جو وحی پہنچانا، یہ تیسرا گوشہ ہوتا تھا انبیاء اور رسول علیہ السلام کی زندگی۔ یعنی وحی سے متعلق 3 گوشے ہیں، پہلا ہے وحی کا ملنا، نبوت، دوسرا ہے وحی کا اتباع خود کرنا سب سے پہلے، اور تیسرا ہے لوگوں تک پہنچا کر پھر جو وحی کا اتباع کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک ایسا سٹرکچر، ایک ایسا میکانزم، ایک ایسا ڈھانچہ تشکیل دینا جس میں تمام لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا تمام گوشوں میں، زندگی کے تمام گوشوں میں، تمام جو ایک کردار ہیں ان میں سب مل کر وحی کا اتباع کر رہے ہوتے تھے۔ یہ ہوتا تھا سبیل اللہ، یعنی سبیل اللہ پر چلنا اور دوسروں کو بھی ساتھ چلانا، اور یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے دوسرے 2 گوشے، وحی کا اتباع کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ اس کے نتیجے میں مومنین اور انبیاء علیہ السلام خود سبیل اللہ پر ہوتے تھے، اور یہ کارواں پھر اسی طرح جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کرتے ہوئے چلتا رہتا تھا۔ اسی سٹرکچر کو، اسی سبیل اللہ پر چلنے کے جو عمل ہے، اسی کو قرآن کریم میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا نام دیا گیا ہے۔ اب جو نبوت کا ایک گوشہ یا ایک پہلو تھا وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا، وہ سلسلہ، وہ باب بند ہو چکا، قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ اب لیکن جو انبیاء علیہ السلام کی اور نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کا جو اسوہ حسنہ ہے کہ وحی کا جو اتباع کرنا ہے، یہ اس وقت کے مومنین بھی کر رہے تھے جو آپ علیہ السلام کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، اور قیامت تک آنے والے مومنین نے، وارثون الکتاب نے اسی طرح اتباع کرنا ہے جس حد تک ممکن ہو، آسان انداز سے۔ یہ جو ایک مشترک کا عمل تھا، اس میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین اس میں شریک ہوتے تھے۔ ان میں صرف اتنا فرق ہوتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام جو اتباع کر رہے ہوتے تھے وہ انتہائی آسان انداز سے درجہ کمال تک، اور جو مومنین تھے وہ اس کے بعد وہ بھی اپنی کاوش میں
پوری کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ یہ چیز دونوں میں مشترک تھی، اور قیامت تک آنے والے مومنین میں اور انبیاء علیہ السلام کے اس گوشے میں، یہ جو اتباع وحی کا پہلو ہے، گوشہ ہے، اس میں قیامت تک آنے والے مومنین کو بھی وحی کا اتباع ہی کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، کسی اور چیز کو شامل کرتے ہیں، تو وہ انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر نہیں ہوں گے۔ اب تیسرا گوشہ ہے اس وحی کو دوسروں تک پہنچانا، اور جو اقامت دین، اتباع وحی کا جو سٹرکچر تھا، جو سبیل اللہ ہوتا ہے، جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا جو فعال اور ایک مؤثر اور متحرک نظام ہوتا ہے، زندہ نظام، وہ تشکیل دینا انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، اور مومنین اس کے ساتھ وہ ان کی نصرت و تائید کرتے تھے، اپنا جان مال سب کچھ خرچ کرتے تھے، بیعت کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ وہ شریک کار ہوتے تھے۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے، اس میں بھی قیامت تک آنے والے مومنین کو، آج کے دور کے اور بعد میں آنے والے تمام مومنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے لوگوں تک وحی کو پہنچانا ہے۔ اسی طرح جو فریضہ رسالت ہے، جو کار رسالت ہے، وہ انہوں نے لوگوں تک وحی کو پہنچانا ہے، وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ تو اس ذمہ داری میں بھی تمام مومنین بھی شامل تھے، جو نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں تھے، رضوان اللہ علیہم، جو نبی کریم علیہ السلام کا اتباع کر رہے تھے، وہ بھی لوگوں تک اللہ کی آیات، اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کو، قرآن کریم کو پہنچا رہے تھے۔ اور جو آج کے دور کے مومنین ہیں، جب قیامت تک آنے والے، انہوں نے بھی اسی طرح وہ جو کار رسالت ہے، فریضہ رسالت ہے، وہ سر انجام دینا ہے۔ اگر وہ قرآن کریم کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے، تو وہ پھر انبیاء علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اسوہ حسنہ کے یہ جو دونوں پہلو ہیں کہ وحی کا اتباع کرنا، اس کو بھی مومنین نے قیامت تک اس پہلو کو بھی اپنانا ہے، تھام کے رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور لوگوں تک جو وحی پہنچانا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا جو سٹرکچر بنانا ہے، جو زندگی کے تمام شعبوں میں وحی کا اتباع کرتے ہوئے سبیل اللہ پر گامزن ہونا ہے، یہ بھی مومنین کا فریضہ ہے، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ ان دونوں کو پورا کرنا ہوگا، تب وہ اللہ وحدہ لا شریک کے جو مبعوث کردہ انبیاء علیہ السلام تھے، ان کے اسوہ حسنہ پر تب ہی وہ چل سکتے ہیں، تب ہی ان کے ساتھ اللہ رب کریم کے وعدے پورے ہوں گے، اور اللہ کی نعمتیں اور برکتیں اور جو خیر اور انعام اور تمکن فی الارض، استخلاف فی الارض اور فتح مبین، سب نعمتیں اللہ رب کریم کی ان کو تب ہی ملیں گے جب ان دونوں گوشوں کو آسان انداز سے، بھرپور انداز سے، پوری صلاحیتوں اور توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان دونوں پہلوؤں سے انبیاء علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے۔ اور اسی چیز کا اللہ رب کریم نے خود نبی کریم علیہ السلام کو کہا کہ اگر آپ نے یہ اللہ کی نازل کردہ وحی لوگوں تک نہیں پہنچائی، تو آپ نے فریضہ رسالت، کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ آپ دیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یقیناً وہ جو آلہات متفرقہ والے تھے، جن کے بہت سارے آلہات تھے، ان کو الہ واحد کی دعوت بڑی ناگوار گزرتی تھی، ہر دور میں، آج بھی گزرے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگوں سے ڈرا جائے، یا لوگوں سے خوف کھایا جائے، یا اس کے جو نتائج ہیں ان کی وجہ سے کوئی ایک اس میں اضمحلال یا کمزوری یا کوئی شکست کا احساس پیدا ہو، نہیں۔ اللہ رب کریم نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے سے اب بچائے گا، یعنی لوگ اذیتیں تو دیں گے، مخالفتیں تو کریں گے، ہر طرح کا فتنہ بھی پھیلائیں گے، ہر طرح کی شرانگیزی اور انتقام لینے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن اس سب سے جو بچانا ہے، اور اس جو مشن تھا، جو ایک سفر تھا سبیل اللہ کا، اس کو کامیابی سے منزل تک مومنین کو پہنچانا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذمہ داری تھی، کیونکہ اس نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے حقاً علینا ننجی المؤمنین، حقاً علینا نصر المؤمنین، کی مومنین کو نجات دینا، ان کی نصرت کرنا اس پر حق ہے، اس پر لازم ہے، وہ کبھی بھی کسی کا حق نہیں مارتا۔ اور اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 39 ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، اس کو ایک مستقل قدر کے طور پر اور ہمیشہ کے حوالے سے اللہ رب کریم نے بیان کر دیا کہ جو بھی اللہ کے یہ جو وحی ہے، جو دی گئی ہوتی ہے، ان کو ملی ہوتی ہے وحی، تو وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وما علینا الا البلاغ،
وہ پہنچانا ہوتا ہے، چاہے لوگوں کو ناگوار ہو، لوگ مخالفت کریں، لوگ کسی طرح کی کوئی دھمکیاں دیں، کوئی مشکلات پیدا کریں، سب کچھ کے باوجود اللہ کی آیات کو، اللہ کی وحی کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور وہ جو پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کی خشیت رکھتے ہیں کہ ہم سے اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کی نافرمانی نہ ہو، ہم سے حکم عدولی نہ ہو، بس ان کو یہی کھٹکا رہتا ہے کہ ہم کہیں اللہ وحدہ لا شریک کے جو اوامر و نواہی ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کریں۔ بقایا ان کو کسی سے کوئی کھٹکا، کوئی خوف، کوئی اندیشہ نہیں رہتا، بقایا جو کچھ ان کو پیش آ رہا ہوتا ہے تو وہ چٹان کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ تو ان کو کوئی کھٹکا، کوئی ڈر، کوئی خوف ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان کو ہمیشہ اسی چیز کا خیال رہتا ہے کہ ہم سے اللہ وحدہ لا شریک کی جو حدود ہیں وہ ہم ان کی پامانی نہ کریں، ہم اللہ وحدہ لا شریک کے اوامر و نواہی کی خلاف ورزی نہ کریں، بس اس کے نتائج جو نکلیں، جو صورتحال در پیش آئے اس کے نتیجے میں اس کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کوئی اندیشہ، کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سورۃ کاف کی آیت نمبر 45 ہے، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِیدٍ، کہ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے یا دھیان کیجیے، ان کو زندگی کی روشن راہیں دکھائیے کہ یہ ہدایت ہے، یہ سبیل اللہ ہے، اور یہ جو ظلمات ہیں، یہ جو ایک سبیل الطاغوت ہے، تاکہ ان کو حق اور باطل آشکارا ہو جائے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب کریم نے فرمایا فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے ان کو ایک یاد دہانی کرانی ہوتی تھی، ان کو نصیحت کرنی ہوتی تھی، ان کو ہدایت سے آگاہ کرنا ہوتا تھا۔ یہاں پر اللہ رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو حدیث کے ذریعے، روایت کے ذریعے، یا کوئی اسرائیلیات کا جو لٹریچر تھا، کیونکہ اسرائیل جو اہل کتاب اور یہود و نصارہ کے پاس ڈھیروں کتابیں تھیں، دفتروں کے دفتر تھے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا جس طرح گدے پر کتابیں نہ دی ہوئی ہیں، تو سب کچھ ان کے پاس تھا، وہ پلندے تھے پورے دفتروں کے دفتر، لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک لفظ بھی نبی کریم علیہ السلام نے نہیں لیا، کیونکہ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرنا تھا۔ آج بھی جو لوگ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیں، ان کو بھی یہی کرنا ہوگا کہ قرآن کے علاوہ ایک لفظ بھی، یہ جتنے دفتر پڑے ہوئے ہیں جو شیاطین کے گھڑے ہوئے، اس کو چاہے کوئی بھی نام دیا گیا ہو، چاہے اس کو تفسیر کا نام دیا گیا ہے، شرع کا نام دیا ہے، حدیث کا، روایت کا، سنت کا، فقہ کا، تصوف کا، شریعت کا، کوئی بھی نام دیا گیا ہے، ان دفتروں میں سے، ان ذخیروں میں سے ایک لفظ بھی نہیں لینا، ایک ورقہ بھی نہیں لینا، ایک بات بھی ان میں سے نہیں لینی، صرف قرآن کی آیات تلاوت کریں، اس پر عمل کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اسی کی قرت کریں، بس یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ کو سب سے پہلے خود اس کا علم ہونا چاہیے، آپ کے سامنے اللہ رب کریم کی آیات ہوں، زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، اوامر نواہی، جو بھی اللہ رب العزت کے کلمات ہیں، اس کی سنت ہے، اس کا اذن ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا حکم ہے، اس کی حدود ہیں، وہ آپ کے سامنے آشکارا ہونا چاہیے۔ آپ ممکن حد تک اس پر عمل کر رہے ہوں اور اسی کو لوگوں تک پہنچائیں، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ اخلاقیات کا ہو، ایمانیات کا ہو، انفرادی و اجتماعی زندگی کا ہو، عدل و قسط سے متعلق ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو معیشت کا ہو، معاشرت کو، اس کو کتاب اللہ کی صورت میں اس سے متعلق آیات لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور اس کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 2 ہے، کتاب انزل علیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، کہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تو آپ کے سینے کے اندر کوئی گرانی نہیں ہونی چاہیے، کہ اس کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کریں، اور مومنین کے لیے تو یہی ذکر ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں، پھر یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں کو احادیث کے ذریعے، روایات اور سنت اور شان نزول اور کوئی اسرائیلیات کا لٹریچر، اس کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کریں، نہیں، اس کتاب کے ذریعے، کتب نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں، کتابیں تو بنی اسرائیل کے پاس بھی بہت تھی، وہ یہود و نصارہ کے پاس، وہ جس طرح گدے کے اوپر کتابیں لدی ہوتی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے نہیں، کتاب انزل علیک، جو کتاب آپ کی طرف قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اس کو آپ کے دل میں، اس کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرنے سے متعلق حرج نہیں ہونی چاہیے، کوئی گرانی محسوس نہ ہو، کوئی بوجھل محسوس نہ کریں، کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اس حرج کے لفظ کو سمجھیے گا کہ یعنی اس کا جو بھی نتیجہ نکلے، اللہ رب کریم کی وحی بیان کرنے
کرنے کا، جو بھی خدشات ہوں، جو بھی خطرات ہوں، جو کچھ بھی صورتحال پیش آ سکتی ہے، اس کی پرواہ ہی نہ کریں، اس سے بالکل آپ کے دل و دماغ کے کسی گوشے میں کوئی ایک کسی چیز کا ایک شائبہ تک نہ ہو خوف کا، یا کوئی ایسے کانسیکوینسز کا یا نتائج کا۔ جو کچھ آپ کے مخالفین کر سکتے ہیں کرتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ واللہ جاسمک من الناس، اللہ رب کریم آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اور اس راہ میں جان دینی ہوتی ہے بسم اللہ کر کے، بڑی خوشی کے ساتھ دیں، مال دینا ہوتا ہے، عزیز و قارب کو چھوڑنا پڑے، جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ جب آپ ہر چیز سے بلند تر ہو جائیں گے، ان سے اوپر اٹھ جائیں گے، تو وہ حقیقت میں ایمان کا مرحلہ ہوتا ہے، جب کوئی خوف، کوئی حزن، کوئی اندیشہ ہی آپ کے دل و دماغ میں نہ رہے۔ وہ ایک کلائمیکس ہوتی ہے، وہ عروج ہوتا ہے کہ جب آدمی صبغت اللہ میں رنگا جا چکا ہوتا ہے، جب کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی میزان میں وہ کھرا ثابت ہوتا ہے، وہ مطہر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اپنی کوشش کریں، اسی پر فوکس رکھیں، اسی کو اپنی اولین ترجیح بنائیں، اور اس سے نگاہ نہیں ہٹائیں۔ جب اس سے نگاہ نہیں ہٹائیں گے تو آپ بتدریج اس مرحلہ پر، اس مقام پر انشاءاللہ عزیز پہنچتے جائیں گے۔ تو یہ جو دل میں گرانی، بوجھ، حرج نہیں رکھنا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے بھی قرآن کریم لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے، جہاں پر بھی کوئی حدیث روایت کی بات نہیں ہے، لِتُنذِرَ بِهِ، جو کتاب نازل کی گئی ہے، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کریں اور ان کو خبردار کریں کہ ان کے اس غلط روش کا کیا انجام ہے۔ یہ جو آج کے دور میں یہ جو پوری نوع انسانی جس تباہی کے گڑھے پر پہنچی ہوئی ہے، چاہے وہ ترقی یافتہ اقوام ہوں، چاہے وہ مذہب پرست جاہلین ہوں، جو شیاطین کے چنگل میں ہیں، جو شیاطین کے نرغے میں ہیں، تو کیونکہ یہ فاسقین ہیں، یہ اللہ کی کتاب سے بے خبر ہیں، جاہلین ہیں، یہ شیاطین کے مذہب پر ہیں، تو شیاطین نے ان کو گردن سے دبوچا ہوا ہے۔ اس میں تمام مذاہب کے جاہل شامل ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، یہود کہیں، نصارہ کہیں، ہندو کہیں، سکھ، یا کوئی بھی ایسا مذہب ہے۔ اور جو اقوام مغرب ہیں، جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، ان کو بھی شیاطین نے دبوچا ہوا ہے، ان کی ہوائے نفس نے، ان کی شہوات نے اور ان کے تکبر نے ان کو اس انداز سے دبوچا ہوا ہے۔ ویسے وہ بڑے ایک سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، وہ بصیرت والے لوگ ہیں، باوجود علم رکھنے کے، وہ انفس و آفاق میں جو اللہ رب کریم کی آیات ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ ان کے سامنے آشکارا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو وہی سے مستغنی سمجھتے ہیں کہ وہ یہ انکار کیے ہوئے ہیں ابلیس کی طرح، جو ان کے اندر کا ابلیس ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَأَبَىٰ، اور انہوں نے انکار کر رکھا ہے، وہ خود اپنے آپ کو خود مکتفی سمجھتے ہیں، وہی سے مستغنی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں، وہی کے اتباع کی، اور یہی وہ شیاطین نے ان کو بھی دبوچ رکھا ہے۔ تو یہ جو دونوں دڑے ہیں، مذہب پرست طبقہ اور جو ایک سیکولر طبقہ ہے، جو مذہب بیزار طبقہ ہے، دونوں کو شیاطین نے مختلف انداز سے، ان کو مذہبی پیشواؤں جو شیاطین ہیں، انہوں نے دبوچ رکھا ہے، انہوں نے جکڑ رکھا ہے، نسل در نسل ان کو ظلمات سے نہیں نکلنے دیتے، اور ان کو ان کی ہوائے نفس اور شہوات میں، جو ان کے اندر شیاطین ہیں، جو منفی تحریک ہے، جو شیطانی جذبے ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، شیطانی ایک تحریک ہے ان کے اندر، اس نے ان کو ان کے ناک میں نکیٹ ڈال رکھی ہے، لگام ڈال رکھی ہے، اور وہ جس طرف ان کو لے کر جاتے ہیں، وہ اسی طرف لے کر جا رہے ہیں اقوام مغرب کو، جو مذہب بیزار ہیں، جو خدا بیزار طبقہ ہے۔ تو یہ دونوں کا انجام ایک ہی ہے کہ یہ چاہے وہ شیاطین خارجی ہوں، چاہے وہ داخلی ہوں، وہ شیاطین کے چلتے پھرتے پیکر ہوں، یا وہ ہوائے نفس اور شہوات کی صورت میں وہ اکسا رہے ہوں ایک سرکشی کے اوپر، تو وہ شیاطین ہیں، وہ ہوائے نفس کی بنیاد کے اوپر وہ چلتے پھرتے پیکر ہیں کہ دنیا میں وہ فساد جتنا انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، چاہے یہ مذہبی جنونی جاہل شیاطین ہیں، جو خدا فروش ہیں، جو مذہب فروش ہیں، دونوں ایک ہی تھیلی کے سب چٹے بٹے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے سینے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے تھی قرآن کریم کے ذریعے آگاہ کرنے سے۔ اس حرج کو یہاں پر سمجھیے، اور یہ مومنین کے لیے یہی قرآن ہی ذکر ہے
تو آج بھی آپ دیکھ لیں اسی پیمانے پر کہ لوگ جو قرآن کریم آپ تک پہنچا رہا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر ہے. جو قرآن کریم کے علاوہ ایک لفظ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، کسی شخص کی، کسی بشر کی بات کرتا ہے یا کسی بشر کے قرآن کریم سے باہر عقیدے کی یا اس کے عمل کی یا اس کے افکار و نظریات کی، اور چاہے وہ بشر رسول علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، اگر اس سے متعلقہ اس سے منسوخ کوئی بات یا کوئی عمل قرآن کریم سے باہر ہے اور وہ بیان کر رہا ہے تو وہ شیطان ہے. اور اس شیطان کو اس کے اس عمل کے ذریعے اس کو پہچانیے اور اس کی چنگل میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچائیے، اس کی جال میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچائیے. تو یہ حرج نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے سینے میں نہیں ہونی چاہیے تھی. قرآن کریم کے ذریعے آگاہ کرنے سے، خبردار کرنے سے. اور اس حرج کا ایک اور جگہ پر بھی ذکر ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں اندر رب کریم نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ تمہارا رب اس پر گواہ ہے، یا تمہارے رب کی قسم ہے، اس چیز کے اوپر شہادت ہے کہ یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تجھے ان کے درمیان جو تنازعات ہوں، کوئی آپس میں ان کے کوئی قضیہ ہو تو اس میں یہ تجھے حکم نہ بنا دیں، یعنی یہ تیرا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم نہ کر دیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ وحی کی بنیاد پر تھا. تو یعنی جب تک یہ تمہارے ذریعے وحی کے بنیاد پر کیے گئے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرنے تھے ہر معاملے میں، اس وقت تک یہ مسلمان ہو نہیں سکتے. بے شک وہ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حلال حرام کی پابندی کرتے رہیں، جو کچھ بھی کرتے رہیں. اور منافقین یہی کام نہیں کر رہے تھے، وہ نبی کریم علیہ السلام کو حکم نہیں مانتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے فیصلوں کو وہ نہیں تسلیم کرتے تھے، اس طرف نہیں جانا چاہتے تھے کہ وحی کی بنیاد پر ہمارے امور کا فیصلہ ہو. وہ فیصلوں کے لیے انحصار کرتے تھے طاغوت کے اوپر. اسی وجہ سے تو منافقین تھے، یعنی وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا وہ جو سبیل اللہ تھا، وہ جو سٹرکچر تھا، اس کے تابع نہیں رہتے تھے. بظاہر وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے تھے اور وہ عبادات اور شعائر اور مناسک پر کاربند بھی تھے، بے شک ٹوٹے دل کے ساتھ، بددلی کے ساتھ، لیکن وہ حلال حرام کی پابندی بھی کر رہے تھے اور یہ چیزیں کر رہے تھے. اس کے باوجود وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور وحی کے بنیاد کے اوپر اپنے معاملات کے فیصلے اور تنازعات کے فیصلے نہیں کرانا چاہتے تھے. تو یہی منافقوں کی پہچان تھی، آج بھی ہے. آج بھی جو قرآن کریم کے علاوہ دیگر ذرائع کے ساتھ جو لوگ وہ حدیث کے ذریعے، فقہ کے ذریعے، شریعت کے ذریعے، اجماع اور قیاس کے ذریعے اور اس طرح کے جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ العالمین خاتم النبیین کے عہد میں جو مومنین تھے، ان کے جو قرآن کریم سے باہر ان کا جو کردار تھا، اس کی بنیاد پر جو لوگ فیصلے کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں اور جو دین کو لاگو نافذ کرتے ہیں، وہ تمام کا تمام اسی کیٹیگری میں ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر نہیں ہیں. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام صرف اور صرف قرآن کریم کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے، اور طاغوت چاہتے تھے کہ وہ قرآن کریم کے علاوہ فیصلے کریں، اور وہ کر رہے تھے، اور منافقین اسی وجہ سے ان کی طرف رجوع کرتے تھے. تو آج بھی یہ جو قرآن کے علاوہ دیگر جو ماخذ ہیں ان کو ساتھ ملا کر جو لوگ فیصلے کرتے ہیں، انتظام چلاتے ہیں، شریعت بناتے ہیں، حکومت چلاتے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ سب کے سب وہ اور ان کے جو اتباع کریں گے وہ منافقین ہوں گے. کیونکہ قرآن کے علاوہ جو فیصلہ سازی کی بنیاد ہے، قانون سازی کی، وہ یا انتظام اور امور چلانے کے جو طریقہ ہے وہ طاغوت کا ہے. تو جو لوگ ہیں پوری دنیا میں جتنے حکمران ہیں، جتنے قانون ساز ادارے ہیں، حکومتیں ہیں، وہ سب کے سب اسی وجہ سے طاغوت ہیں. کیونکہ کوئی بھی ایک ایسا ملک روئے زمین پر نہیں ہے بشمول جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سب کے سب کہ جو صرف کتاب اللہ کی بنیاد کے اوپر امور مملکت چلا رہے ہوں، جو جوڈیشل سسٹم، اکنامیکل سسٹم، گورنمنٹل سسٹم، سارے کے سارے جو سٹرکچر ہیں وہ قرآن کریم کی بنیاد پر جو چلا رہے ہوں، ایسا ملک روئے زمین پر نہیں ہے. اسی وجہ سے تمام کے تمام ممالک طاغوتی حکومتیں ہیں، ان کے حکمران طاغوت ہیں. اور پھر وہ مومنین تب تک ہو ہی نہیں سکتے کہ جب تک وہ نبی کریم علیہ السلام کو حکم تسلیم نہ کر دیں، ان کا فیصلہ نہ تسلیم کر دیں ہر شعبہ زندگی میں. اور صرف تسلیم نہیں کرنا بلکہ جہاں پر وہ جو حرج کا لفظ ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا،
کہ اپنے پھر سینوں کے اندر وہ گرانی بھی محسوس نہیں کریں. جو بھی نبی کریم علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے قرآن کریم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا تھا، وحی کی روشنی میں عدل و قسط کا فیصلہ کے ذریعے فیصلہ کرنا تھا، تو پھر مومنین کے قلوب کے اندر کوئی گرانی نہیں ہو سکتی، کوئی بوجھ نہیں ہو سکتا، کوئی ناگواری نہیں ہو سکتی. اور یہ سب سے بڑی پہچان تھی مومنین کی کہ جو قرآن کریم کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے تو پھر ان میں کوئی گرانی یا بوجھ نہ ہو کہ سینوں کے اندر. اور وسلموا تسلیما، اور اس فیصلے کو وہ حد تسلیم تک، ایک تو زبان سے تسلیم کرنا ہوتا ہے یا ایک اظہار کرنا ہوتا ہے کہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، ایک دن میں بھی اس کے اوپر کوئی رنجش، کوئی کدورت، کوئی بوجھل پن، کوئی گرانی، کوئی ناگواری نہ ہو. تو یہ حد ہے، جو یہ ایک پہچان ہے مومنین کی کہ آج بھی جو قرآن کریم کی بنیاد پر جو کیے گئے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، چاہے وہ معیشت سے متعلق ہوں، معاشرت سے ہوں، باہمی تنازعات کی سلسلے میں ہوں، یا اخلاقیات سے متعلق ہوں، یا عدل و قسط وغیرہ کا شعبہ، کوئی بھی معاملہ ہو انفرادی و اجتماعی زندگی کا، کہ جب وہ قضیے حل کیے جائیں گے، فیصلے کیے جائیں گے قرآن کی بنیاد کے اوپر، تو مومنین کے دل میں وہ ذرا بھی کوئی رنجش یا قدورت یا بوجھل پن نہیں ہونا چاہیے. اور ان کو اس طرح تسلیم کرنا ہوگا مومنین کو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین کے عہد میں وہ کر رہے تھے، اور قیامت تک مومنین کو کرنا ہوگا. جو بھی اطیع اللہ و اطیع رسول کا اس سٹرکچر پر ایمان لائے گا، اس کو تشکیل دے گا، اور اس کی بنیاد رکھیں گے اور اس کا حصہ بنیں گے، سبیل اللہ پر گامزن ہوں گے، ان کے لیے یہ بنیادی تقاضے ہیں. تو جہاں پر آپ نے حرج کے سلسلے میں 2 آیات دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو حرج ہونی نہیں چاہیے تھی، لوگوں کو قرآن کے ذریعے آگاہ کرنے میں، قرآن کے ذریعے خبردار کرنے میں، اور مومنین کے دلوں میں حرج نہیں ہونی چاہیے تھی، ہو نہیں سکتی تھی، اور نہیں ہوگی انشاءاللہ قرآن کریم کے مطابق فیصلے ہونے کے بنیاد کے اوپر. تو یہ اس کے بعد سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی ہوائے نفس سے تو دین کے متعلق بات ہی نہیں کر سکتے تھے، رائی کے ذرے برابر بھی، کہ کوئی اپنی خواہش پر، اپنی مرضی پر، اپنی صوابدید پر وہ کہیں کہ یہ دین ہے. نہیں، وہ صرف اور صرف جو اللہ رب کریم کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی اسی کو بیان کرتے تھے، اسی کو کلام کرتے تھے، اسی کو نکھوا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ اللہ رب کریم کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. دین کے معاملے میں نبی کریم علیہ السلام کی کوئی ذاتی رائے کے ذرے برابر بھی نہیں ہوتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی تھی وہ جو بیان کر رہے تھے، جس کا اتباع کر رہے تھے، اور جو قرآن کریم میں موجود ہے. یہ کوئی احادیث، روایات اور سنت اور شان نزول اور یہ چیزیں نہیں تھی، ان کا تصور ہی نہیں تھا. یہ تو بعد میں شیاطین نے گھڑی اور پھیلائی ہیں اور ان کو دین قرار دیا ہے. اس کے بعد سورۃ الحاقہ کی آیات 43 سے لے کر 47 تک ہیں. تنزیل من رب العالمین ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالجبین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین، کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اگر یہ نبی کریم علیہ السلام معاذ اللہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لیتا ہمارے متعلق، یعنی اللہ رب کریم یہ چیز واضح کر رہا ہے کہ اگر معاذ اللہ یہ قرآن کریم تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، وہ تو نبی کریم علیہ السلام تمام انسانوں تک پہنچا رہے تھے، اس کو لکھوا رہے تھے، محفوظ کر رہے تھے. اس کے علاوہ اگر وہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر معاذ اللہ بن فرض محال، کہ اگر کوئی اپنی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کچھ اللہ رب کریم پر گھڑ دیتا تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ناخذنا منہ بالجبین، تو پھر ہم نبی کریم علیہ السلام کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے، جکڑ دیتے، اور اس کی رگ گردن کاٹ دیتے، اس کی شاہرگ کاٹ دیتے. یہ نبی کریم علیہ السلام سے متعلق اللہ رب کریم نے کہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. یہ اللہ رب کریم سے متعلق، دین سے متعلق ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہنا کہ یہ اللہ کا دین ہے، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام بھی معاذ اللہ ایسا کرتا تو ہم اس کا دانہ ہاتھ پکڑ کر اس کی شاہرگ کاٹ دیتے. اور فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس چیز سے روک نہیں دے سکتا تھا. رگ گردن کاٹنے سے یا شاہراگ کاٹنے سے مفہوم ہے اس کو ناکام کر دیتے، اس کا سارا یہ جو
جد و جہد تھی، یہ مشن تھا، اس کو بے نتیجہ کر دیتے، اس کو رائگاں کر دیتے، یہ مفہوم بھی اس میں ہے۔ تو یہ دین کے معاملے میں اپنی طرف سے ایک بات بھی کر دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم اگر نبی کریم علیہ السلام بھی ایسا کرتا تو ہم اس کی شہرگ کاٹ دیتے۔ تو یہ جو شیاطین تھے یہ تو دھڑا دھڑ دن رات یہی کھڑ رہے تھے اپنی طرف سے، اور وہ ان کو دین قرار دے رہے تھے، ان کو اللہ کی طرف سے قرار دیتے ہیں، ان کو اسلام قرار دیتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے، ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو اپناتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو وہ فیکٹریاں اور کارخانے اور شیطانی صنعتیں جو لگی ہوئی ہیں، یہ تو 1400 سال سے یہ جرم کر رہے ہیں، جبکہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بھی رائی کے ذرے برابر بھی اس کا ارتکاب کرتے تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم ان کا دانہ ہاتھ پکڑ کر ان کی شہرگ کاٹ دیتے۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ تو جو صدیوں سے دن رات کر رہے ہیں، دفتروں کے دفتر، کتابوں کے کتابیں، پرندوں کے پرندے، لاکھوں کے حساب سے اس سے بھی زیادہ لکھی جا چکی ہیں اور مسلسل لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ تو پھر جس جرم کا آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ پھر اس جرم کے ہوتے ہوئے اور ان مجرمین کا، ان شیاطین کا ساتھ دیتے ہوئے، ان کا اتباع کرتے ہوئے کیا نوع انسانی کی یا مسلمانوں کی حالت بدل سکتی ہے؟ کیا وہ اس لعنت سے، اس عذاب سے، اس تفرقہ سے نکل سکتے ہیں؟ کیا وہ اس ضلالت سے اور انحطاط اور زوال سے نکل سکتے ہیں؟ اتنے بڑے جرم کے ہوتے ہوئے اور اس پر پھر نہ صرف یہ کہ خاموشی اختیار کرنا بلکہ اس جرم میں معاونت کرنا اور ان کی شیاطین کا اتباع کرنا، یہ کوئی معمولی جرائم تو نہیں ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اور اس دنیا میں، دنیا مکافات امن ہے، ان کی سزا دنیا میں ہی صدیوں سے، نسلوں سے مل رہی ہے۔ اور اگر اس روش کو ترک نہیں کیا گیا تو پھر یہ عذاب ہر آئے دن بڑھتا ہی جائے گا، اور جو اللہ کی لعنت ہے اور قہر ہے اور عذاب ہے اور انتقام ہے، وہ آئے دن اس میں اضافہ ہوگا اور بستیاں اور زیادہ بڑھتی جائیں گی۔ تو اس کے بعد سورت الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ یہ آیتیں جو نبی کریم علیہ السلام اور مومنین سے متعلق جو منظر آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ آپ اس چیز کو واضح طور پر یہ منظر آپ کے سامنے ہو کہ اس وقت ہو کیا رہا تھا اس کیمپ میں، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین کا جو کیمپ تھا، اس میں اس جو ایک حزب اللہ تھی، وہ جند اللہ تھی، اس جماعت کے اندر کیا معاملات کس طرح چل رہے تھے، کیا ان کو انسٹرکشن دی جا رہی تھی، کیا ان کی روش تھی، کیا ان کا بیانیہ تھا، کیا ان کو گائیڈ لائنز دی گئی تھی۔ کیونکہ دوسرے کیمپ کے متعلق جو حزب الشیطان تھے، جو سبیل الطاغوت پر تھے، ان کے متعلق ہم جان چکے ہیں، جن میں کفار، مشرکین، منافقین، مجرمین اور اہل کتاب، یہود و نصارہ، وہ سارے تھے جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ اس کے متعلق ہم پچھلی نشستوں میں جان چکے ہیں۔ تو اس نشست میں اس جو حزب اللہ تھے، جند اللہ تھے، انصار اللہ تھے، ان کے متعلق جان رہے ہیں تاکہ بات بالکل نکھر کر اور واضح ہو جائے۔ تو اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والأغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یہ پورا جو پروگرام اس سائٹ پر جو جند اللہ، جو انصار اللہ تھے، جو حزب اللہ تھے، جو وحی کا اتباع کر رہے تھے، ان میں جو ان کا سارا ایک سٹرکچر، سیٹ اپ اور جو پروگرام جس پر وہ عمل درآمد کر رہے تھے، اس کو اس آیت میں پورا اس کا ایک خلاصہ اور پورا ایک دائرانہ نگاہ اس پر ڈالی گئی ہے کہ جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کا اتباع کر رہے تھے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، نبی امی کا جو علیہ السلام کا جو اتباع کر رہے تھے، تو وہ اس کو پاتے تھے۔ اس سے پہلے جو تورات اور انجیل میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے جو بعثت ہے اس کا تذکرہ موجود تھا، وہ ان کے پاس لکھا ہوا تھا۔ تو اس کی جو اسوہ حسنہ تھا وہ کیا تھا؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ ان کو معروف کا حکم دے رہا تھا، امر طے کر رہا تھا، معروف
جو کچھ قرآن کریم میں جن جن امور کو وحی میں ہر دور میں جن امور کے کرنے کا اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے وہ تمام کے تمام معروف ہوتے ہیں، اور جن سے منع کیا گیا ہوتا ہے وہ منکر ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام اسی وحی کی بنیاد پر آپ یہاں پر دیکھیں کہ وہ کوئی احادیث، روایات، سنت یا اسرائیلی لٹریچر کی بنیاد پر وہ یہ کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ جو اللہ رب کریم نے کتاب نازل کی تھی اس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ معروف و منکر کا جو اس کے مطابق ایک سٹرکچر تشکیل دے رہے تھے، سسٹم چلا رہے تھے، اور جو طیبات تھی وہ ان کو وہ حلال کر رہے تھے، یعنی کہ وہ جو مشرکین نے یا یہود و نصارہ نے جو اپنے طور پر اللہ کے رزق میں سے، طیبات میں سے جس کو اللہ رب کریم نے حلال کیا ہے، اس کو جو انہوں نے مشرکین اور انہوں نے احبار و رہبان نے جو اس کو حرام کر رکھا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام وحی کی بنیاد پر اس کو واضح کر رہے تھے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ کوئی بشر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب کریم وحی کے ذریعے ہی ہر دور میں آگاہ کرتا رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہی طے کرتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اور وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبائث سے جتنے طیبات کو حلال کر رہے تھے اور خبائث کو، خبیث چیزوں کو حرام قرار دے رہے تھے وحی کی روشنی میں، اور ان پر جو بوجھ لدے ہوئے تھے سارے جو معاشرے پر ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان کو جو کاموں پر لگا دیا تھا صدیوں کے عرصے میں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ پڑھو، یہ کرو، یہ کرو، لیکن وہ اللہ رب کریم کا حکم نہیں ہوتے تھے، وہ وحی نہیں ہوتی تھی، لیکن لوگ ان کو کر رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام وحی کی روشنی میں ان تمام جو بوجھوں کو اتار رہے ہوتے تھے کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ اللہ رب کریم کا حکم ہے ہی نہیں، اور جو ان کے پاؤں میں جو یا گلے میں جو توق اور پاؤں میں جو بیڑیاں ان سے پہلے ڈلی ہوئی تھی، وہی جو شیاطین نے بوجھ لاتے تھے، اور انہی شیاطین نے ان پر پابندیاں لگائی تھی کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہ کرو، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا تھا وحی کے علاوہ اپنے طور پر گھڑ کر ان چیزوں سے وہ بوجھ تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے وہ بوجھ مومنین کی پشتوں سے، ان کی کمر سے، ان کے کاندھوں سے وہ بوجھ اتار دیے کہ ان کاموں کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جن کا اللہ رب کریم نے حکم ہی نہیں دیا۔ تم ان کو نیکی سمجھ رہے ہو، تم ان کو بھلائی سمجھ رہے ہو، تم ان کو بر اور تقوی سمجھ رہے ہو، جبکہ اللہ رب کریم نے ان کا حکم ہی نہیں دیا۔ تو ان بوجھوں کو نیچے پھینکو، اتارو۔ یہ اتروا رہے تھے نبی کریم علیہ السلام۔ اور جو لوگ جو پابندیاں ان شیاطین نے، مذہبی پیشواؤں نے، مشرکین کے ہوں چاہے وہ یہود و نصارہ اہل کتاب کے ہوں، انہوں نے انسانیت کے اوپر جو پابندیاں لگا رکھی تھی انسانوں میں، یہ بھی یہ کام نہیں کرنا، اللہ رب کریم نے اس سے منع کیا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اللہ نے اس سے روکا ہے، جبکہ اللہ رب کریم نے ان کاموں سے روکا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو توق، پابندیوں کے توق اور بیڑیاں جو انسانیت کے گلے میں انہوں نے ڈالے ہوئے تھے، پاؤں میں انہوں نے جکڑ رکھی تھی، تو وہ سب کے سب توق اتارے، اور وہ زنجیریں اور وہ رسیاں توڑ دی، وہ بیڑیاں توڑ دی۔ تو ان دونوں کاموں سے کیا ہوا کہ نو انسانی کا جو کاروان تھا، اب اگر ایک آدمی ہے یا ایک پورا کاروان ہے، پوری جماعت ہے، اس کے کندھے پر، اس کی کمر پر بے تحاشا بوجھ لدا ہوا ہو، اس کے پاؤں کو جکڑ دیا گیا ہو، گلے میں توق ہوں، تو وہ کبھی بھی پورے وقار کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، ہلکا پھلکا ہو کر، پورے قد و قامت کے ساتھ سر اٹھا کر وہ شاہراہ حیات پر سفر کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اوپر اتنے بوجھ لدے ہیں، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہیں، تو وہ پوری آزادی کے ساتھ قدم اٹھا ہی نہیں سکتا، بڑھا ہی نہیں سکتا۔ تو وہ شاہراہ حیات پر کبھی بھی پورے اعتماد اور پورے قد و قامت اور پوری رفتار کے ساتھ وہ چل ہی نہیں سکتا، وہ ہانپ رہا ہوگا، گھسیٹا جا رہا ہوگا، تھکا ہارا ہوا ہوگا، اس میں وہ سکت ہی نہیں ہوگی، اس میں وہ توانائی نہیں ہوگی، وہ اس کی رفتار تو ان بیڑیوں نے اور توقوں نے کم کر دی ہے، وہ سفر پوری رفتار سے نہیں کر سکتا، سر اس کا، کمر اس کی جھکی ہوئی ہے اس بوجھ سے، تو وہ سر اٹھا کر پورے اعتماد کے ساتھ چل نہیں سکتا، اس کو سامنے کا منظر نہیں آتا، اس کا سر جو جھکا ہوا ہے۔
اس کو سامنے کا منظر نظر نہیں آتا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین خاتم النبیین نے وہ تمام اعمال کو جو لوگ وہ کر رہے تھے قرآن کریم میں وحی میں ان کا حکم نہیں تھا تو ان سے روک دیا، اور جن چیزوں سے لوگ رکے ہوئے تھے حالانکہ اللہ رب کریم نے نہیں روکا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو وحی کی بنیاد پر وہ آزادی دے دی کہ آپ کو اللہ رب کریم نے اس چیز سے نہیں روکا، آپ نے کیوں اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، ہم ان چیزوں کو کرو، اللہ رب کریم نے جو منع نہیں کیا تو پھر کوئی انسان کس کو کسی طرح روک سکتا ہے۔ تو آج کے تناظر میں جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین خاتم النبیین کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ 1400 سال سے ان شیاطین نے جتنے بھی اعمال گھڑے ہیں، جتنے بھی ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، یہ نیکی ہے، اس سے یہ ثواب ملے گا، اس سے یہ جنت ملے گی، اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو کچھ بھی قرآن کریم سے باہر ہے موجود ہے دیگر کتابوں میں، اور اس کو نیکی کہا گیا ہے، اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پر ثواب بتایا گیا ہے کہ یہ کرو گے تو ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو اتنی نیکی ملے گی، ان میں سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان تمام کو رد کرنا ہے، ترک کرنا ہے، اور ان کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان میں کوئی نیکی نہیں ہے، ان میں کوئی اللہ رب کریم کا جب حکم ہی نہیں ہے تو پھر اس میں نیکی کا کیا مطلب ہے۔ ان بوجھوں کو آج جب اتارنا ہے تو 1400 سالہ اس مذہبی اور تاریخی ورثے کو جو شیاطین کا گھڑا ہوا ہے، قرآن کریم سے باہر جتنے بھی احکام انہوں نے خود گھڑے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، جتنے امر ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، یہ نیکی ہے یہ نیکی ہے، یہ پڑھ لو، فلاں ذکر کر لو، یہ دعا پڑھ لو، یہ عمل کر لو، یہ اس طرح اتنی نیکی ہوں گی، اس کی اتنی نیکی ہیں، یہ تمام جو شیطانی ایک کھڑے ہوئے بوجھ ہیں جو نو انسانی کی کمر پر مسلسل لادے جا رہے ہیں، اور ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا نیا شیطان جو شیطان کا چینہ ہوتا ہے وہ نئی باتیں شامل کر دیتا ہے، اس کے بعد جو اگلا آئے گا وہ پچھلے شیاطین کی وہ شرنگیزیوں کو اور ان کی تاریکیوں کو اور ظلمات کو دیکھے گا، اور اس میں اور تاریکیوں کا اضافہ کر دے گا، وہ نئی باتیں گھڑ دے گا، لوگ پھر ان کو بھی اپنانا شروع ہو جائیں گے، وہ بوجھ بھی ان کی کمر پر لد جائیں گے۔ اسی طرح وہ پہلے کتنے توق پہنے ہوئے ہیں، ہر آنے والا شیطان وہ اپنی طرف سے بھی کوئی توق پہنا دے گا اور کوئی اور بیڑیاں نو انسانی کے پاؤں میں ڈال دے گا، اب یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ تو آج جو قرآن کریم کے اتباع کا جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو سٹرکچر، جو سبیل اللہ پر جو لوگ گامزن ہوں گے، ان کو بھی ان تمام اعمال کو جو وہ قرآن کریم سے باہر ہیں، قرآن کریم میں درج نہیں ہیں، ان اعمال کو جن کو نیکیاں سمجھ کر ثواب کی نیت سے یا اللہ رب کریم کی رضا یا دین سمجھ کر جو لوگ کر رہے ہیں، ان تمام اعمال کو ترک کرنا ہوگا، ان کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جن لوگوں، جن امور کو، جن اعمال کو، جن رویوں کو لوگ گناہ سمجھ رہے ہیں، اللہ رب کریم کی ایک حدود کی خلاف ورزی سمجھ رہے ہیں، ان کو روکا گیا ہے انسانوں کو، لیکن قرآن کریم میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، تو ان تمام امور سے انسانوں کو نہیں روکنا ہوگا، ان کو بجا لائیں، ان کو کوئی اللہ کا حکم ہے ہی نہیں تو ان سے رکنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ بوجھ اور یہ بیڑیاں جو اس وقت آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام نے وہ جو اتروا پھینکے تھے اور وہ رسیاں اور بیڑیاں اور توق کاٹ دیے تھے، اسی طرح آج کے دور میں بھی جو وحی کا اتباع کرنے والے ہوں گے، جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا وہ نظام از سر نو تشکیل دیں گے، ان کو بھی یہ دونوں کام کرنے ہوں گے، نہیں تو وہ شاہراہ حیات کے اوپر پورے عزم کے ساتھ، پوری قوت اور پوری توانائیوں کے ساتھ اور سر اٹھا کر اور پوری رفتار کے ساتھ وہ چل ہی نہیں سکیں گے، تو پھر وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو منزل پر پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے جو دیگر بوجھ ہیں آدمیوں کے لادے ہوئے، شیاطین کے لادے ہوئے، ان کو اتار دیں، ان رسیوں کو سے اپنے آپ کو آزاد کر دیں ان توقوں سے، اور پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، جو معروف ہیں، جو منکر ہیں، ان کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکیں، اور ان پابندیوں میں رہتے ہوئے ان کی توانائیوں میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ، ان کی رفتار اور بڑھے گی جب وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی جو حدود و قیود ہیں، جو اوامر و نواہی ہیں، جو معروف منکر ہے، جو قرآن کریم کے اندر ہے، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو
ڈھالتے جائیں گے، اس سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتے جائیں گے، تو ان کی توانائیوں، صلاحیتوں، ان کی آزادیوں میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، ان کی پرواز اور رفتوں تک جائے گی انشاءاللہ بإذن اللہ۔ تو انہی کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو اس طرح ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ نبی کریم علیہ السلام پر اور قرآن کریم پر ایمان لاتے تھے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور نبی کریم علیہ السلام کی وہ نصرت کر رہے تھے، ان کی توقیر کر رہے تھے اور اس نور کا اتباع کر رہے تھے جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوا تھا، اور وہی لوگ مفلحون ہیں۔ تو آج بھی وہ سارے وہی طریقہ، وہی روش اپنائیں گے مومنین، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اور مومنین وہی کا اتباع کرتے ہوئے اسی طرح وہ سٹرکچر بنائیں گے، اسی کی بنیاد رکھیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہم نے یہ جو کاوش ہے اسی کا آغاز اسی وجہ سے کیا ہے تاکہ اثر نو سارے نظام کی بنیاد ڈالی جائے، صدیوں سے وہ نظام ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے یہ ساری انسانیت شیاطین کے چنگل میں ہے، ان کے پنجے میں جکڑی ہوئی ہے، اس دندن میں دھنسی ہوئی ہے۔ تو آج صرف یہ فرق ہے کہ اس جو سٹرکچر کو بنایا جائے گا، اس کا جو جس طرح پرکار کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے، اس وقت وہ پرکار کے دائرے کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ علیہ السلام تھا۔ اب چونکہ کسی نبی نے آنا نہیں، تو اب ایک مومن کا انتخاب کرنا ہوگا جو ایک امام المتقین ہوگا، اور اس کو دیگر مومنین کے معاملے میں اس کا علم، اس کا تقوی اور جو اہلیت ہے اور اس کی جو اعصابی مضبوطی ہے وہ اہلیت، تاکہ اس کی بنیاد پر وہ سارے امور اسی طرح ہی سر انجام دے اور نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے، اور جو مومنین ہوں گے ان کو اسی طرح وہ اقامت دین، اتباع وحی کے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے سٹرکچر کی نصرت کرنی ہوگی، اس میں ان کو بھی انصار اللہ بننا ہوگا، اپنا جان مال سب کچھ حاضر کرنا ہوگا اور وحی کا اسی طرح اتباع کرنا ہوگا، اسی طرح سمعنا واطعنا سلموا تسلیما آمنا وصدقنا کا پیکر بننا ہوگا، تب وہ پورا نظام ری جنریٹ ہو سکے گا، اس کو ری بلڈ ہو سکے گا، اس کی تجدید ہو سکے گی، اس کی تاسیس ہو سکے گی۔ کیوں کہ یہ صدیوں سے تو اس کے جو زمین پر تو کہیں آثار ہی نہیں ہیں، کہیں کھنڈرات بھی نہیں ہیں، کوئی نقوش ہی نہیں ہے، وہ جو پورا سٹرکچر ہے، وہ نظام ہے، وہ جو محفوظ ہے، تو وہ صرف اللہ رب کریم کی آیات میں محفوظ ہے، باہر زمین پر کہیں نہیں ہے، آپ پوری دنیا تلاش کر دیں اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ اللہ رب شریف کی آیات میں اس کا ہر گوشہ، ہر پہلو، ہر زاویہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اور جو بھی جس طور کے انسان بھی اس کو دوبارہ از سر نو تخلیق کرنا چاہیں، اس کی تعمیر کرنا چاہیں، تو ان کے سامنے اللہ کی آیات موجود ہیں، وہ بسم اللہ کریں اور اس کی بنیاد رکھیں، پھر اللہ کی نصرت انشاءاللہ العزیز ان کی شامل حال ہوگی۔ اس کے بعد یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 157 تھی، تو اس کے بعد دیگر آیات ہیں، یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے امیین میں اپنے رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان پر وہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات تلاوت کرتا تھا۔ یہ کام آج بھی جو امام المتقین ہوگا وہ یہی ذمہ داری پوری کر رہا ہوگا، یہی جو فریضہ رسالت ہے، کار رسالت ہے، اس نے اللہ کی آیات کے علاوہ ایک لفظ بھی پیش نہیں کرنا ہوگا، نہ وہ کر سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے، اگر وہ اسوہ حسنہ نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلتا ہے تو اس میں رائی کے ذرے برابر گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور مومنین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی اس پر نگاہ رکھنی ہوگی انہیں، کہ وہ کبھی بھی اگر کوئی ایک رائی کے ذرے برابر بھی قرآن کریم سے باہر کوئی چیز شامل کرے، کوئی بیان کرے، تو ان کو ادھر ہی روکنا ہوگا، اور اس کو اس کی گنجائش نہیں رکھنی ہوگی۔ مومنین کو بھی، ان کو بھی لمحہ لمحہ بیدار مغز اور حاضر دماغ رہنا ہوگا، ان کو ویجیلنس ان کا جو لیول ہونا چاہیے، تاکہ رائی کے ذرے برابر بھی قرآن کریم سے باہر کوئی کنٹینٹ، کوئی مواد، کوئی بات نہ آ سکے،
کوئی حوالہ نہ آ سکے، کوئی ریفرنس نہ آ سکے، کسی طرف رجوع نہ کیا جا سکے۔ مومنین بھی ایسا ہی کر رہے ہوں گے، اور جو امام المتقین ہوگا، جو اولي الامر ہوں گے، جو شورا کے لوگ ہوں گے، راسخون فی العلم، سب کے سب اسی ایک ہی راستے پر ہوں گے، تب وہ نظام انشاءاللہ العزیز باذن اللہ وہ محکم بنیادوں پر اٹھے گا، اور اللہ رب کریم کی نصرت اور تائید کے ساتھ وہ محکم بنیادوں پر قائم رہے گا۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا جو یتلو علیہم آیات ہی، اللہ کی آیات تلاوت کرتا تھا، احادیث، روایات، سنت، فقہ، شان نزول اور شریعت اور تصوف اور اسرائیلیات کے جو مواد اور ملفوظات اور کنٹینٹ تھا وہ نہیں پڑھتا تھا، اور لوگوں کا تزکیہ کرتا تھا، لوگوں کے نفس کی نشو و نما کرتا تھا۔ یعنی جوں آپ وحی کا اتباع کرتے جاتے ہیں، جتنے گوشوں میں، جتنے پہلوؤں سے، جتنے معاملات میں، اور اپنا جان مال اللہ کی نصرت کے لیے پیش کرتے جاتے ہیں، تو اسی طرح، اسی شرح سے، اسی تناسب سے آپ کا نفس کا تزکیہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہے یزکی ہم ویعلمھم الکتاب والحکمہ، ان کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا نبی کریم علیہ السلام، اور حکمت کی، کہ قرآن کریم کی آیات کا جو احکام ہیں ان کا اطلاق کس طرح ہونا ہے، ان کے لیے جو ایک پروسیجر، ایک میکنزم کس طرح تشکیل دینا ہے، تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر معاملہ زندگی میں، ہر شعبہ میں صرف قرآن کریم کا وحی کا اتباع ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے جو مشاورت کے ذریعے وہ پالیسیز اور ضابطے، قواعد و ضوابط طے ہوتے تھے، وہ سب کے سب یہی کتاب حکمت کی تعلیم تھی۔ اور اس سے پہلے تو وہ ان قانون من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہ جو تمام لوگ تھے وہ ضلال مبین میں تھے، کیونکہ ان کے پاس وحی اور وحی کی بنیاد پر تشکیل دیے گئے اسٹرکچر موجود ہی نہیں تھا۔ تو اس کی عدم موجودگی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ضلال مبین میں ہیں۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا کے تمام جو لوگ ہیں نوع انسانی، وہ بحیثیت مجموعی وہ ضلال مبین میں ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ مقامت دین، اتباع وحی، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا وہ اسٹرکچر ہے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، کہ اللہ اسی طرح اپنی آیات تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، روشن، واضح اور نکھری ہوئی آیات، دو ٹوک اور انداز میں، کوئی ابہام، کوئی اس میں شکوک و شبہات، کوئی اضطراب، کوئی اس میں گول مول بات نہیں ہوتی۔ یہ ہدایت کے لیے یہ لازمی ہے، اگر چیزیں واضح نہیں ہوں گی، مبہم ہوں گی، شکوک و شبہات میں اور غیر نامکمل ہوں گی، تو وہ کبھی بھی اس سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب کریم آیات بیان کرتا ہے، نہ کہ روایات اور احادیث اور کوئی چیزیں۔ اسی طرح آیات کو کھول کر اللہ رب کریم قرآن کریم میں بیان کرتا ہے۔ اور سورۃ یونس کی آیات 34 سے لے کر 36 تک ہیں، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی الی الحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ کہ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک، ان سے کہہ دیجئے، نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا جن کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، ان میں سے کسی نے تخلیق کی یا خلقت کی یا کائنات کو تخلیق کرنے کی ابتدا کی ہے، یا وہ دوبارہ تخلیق کر سکتا ہے، یا کر رہا ہے، یا اس نے کر چکا ہے؟ یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے ہی وہ یہ پوری کائنات، انفس و آفاق میں جو کچھ ہے، پوری کائنات کی تخلیق کی ابتدا ہی اللہ وحدہ لا شریک نے کی، بغیر کسی سے اعانت کے یا بغیر کسی سے مشورہ لیے۔ تو اس نے ہی ابتداً یہ کائنات تخلیق کی، اور وہ اس کو دوبارہ بھی تخلیق کرے گا اور کر رہا ہے، اور دوبارہ جب نئے سرے سے انسانوں کو نئی زندگی دے گا، باسط دے گا، تو پھر بھی وہ اسی طرح ہر چیز کی تخلیق پر قادر ہے، وہ اس نے تخلیق کی ہے اور اس پر قدرت رکھتا ہے کہ دوبارہ بھی تخلیق کر لے۔
تو جبکہ یہ لوگوں کے جو بنائے ہوئے شرکاء ہیں، جن کی یہ باتیں مان رہے ہیں، جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، جن کا اتباع کر رہے ہیں، جن کے کہنے پر یہ چل رہے ہیں، تو بشر تو کوئی اس طرح نہیں کر سکتا، اور خود نبی کریم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ بھی کائنات کی تخلیق کی ابتدا نہیں کر سکتے، جس طرح کی کائنات پیدا نہیں کر سکتے، اس میں تمام بشر شامل ہیں، کیونکہ خالق اور مخلوق کا کوئی مقابلہ، کوئی ان کا تقابل ہے ہی نہیں۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی اس کی تخلیق کی ابتدا کرنے والا ہے، وہی مسلسل تخلیق کر رہا ہے اور اس میں اضافے کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں کہ لوگوں کی بات مانتے ہیں، بشر کی بات مانتے ہیں۔ بشر کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی سے اپنی بات منوا سکے، کسی کو اپنا محکوم بنا سکے، کسی کو اپنا عبد بنا سکے۔ تو ان سے اللہ رب کریم نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے شرکاء میں سے جن کی تم بات مان رہے ہو، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رہا ہے اور ان کے بنا رکھا ہے، اس کے کہنے پر چل رہے ہو، ان کو جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں اس کو تم اطاعت و اتباع کر رہے ہو، تو قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان میں سے تمہارے مقرر کردہ شریکوں اور اندادوں میں سے کوئی ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کر سکے؟ ان سے کہہ دیجیے قل اللہ ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی صرف حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہے۔ بشر اس اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں ہے بشر کے اندر، چاہے وہ بشر انبیاء اور رسول علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف سے، اپنے نفس کی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی دے سکیں۔ وہ تو خود ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں۔ افمن یہدی الی الحق حق ان یتبع، تو ان سے اللہ رب کریم نے فرمایا دیکھو کہ جو اس وقت تک خود ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کو ہدایت وحی کے ذریعے مل نہ جائے، تو وہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کی لوگ اس کی اتباع کریں، یا وہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کے حکم کی اتباع کی جائے، جو کسی سے ہدایت دینے کا محتاج ہی نہیں ہے بلکہ وہ خود ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک صرف اس چیز کا اہل ہے اور اسی کو سزاوار ہے، کیونکہ اس کو کسی کی طرف سے ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ از خود اپنی ذات میں ہادی ہے اور ساری نوع انسانی کو ہدایت کرنے والا ہے وحی کے ذریعے، اور اس نے کی ہے، تو وہ اس چیز کا صرف حقدار اور سزاوار ہے، اہل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے، اس کی نازل کردہ وحی کا اتباع کیا جائے۔ جبکہ جو دیگر بشر ہیں بشمول انبیاء اور رسول علیہ السلام، وہ تو خود ہدایت کے لیے اللہ رب کریم کی وحی کے محتاج ہیں۔ تو اس چیز کو فرق کو جب انبیاء علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے، تو دیگر جتنے مختلف لوگ ہیں جو عام آدمی ہیں، بشر ہیں، ان کا تو تذکرہ ہی لا حاصل ہے کہ ان کی کوئی بات مانی جائے، جب آپ انبیاء علیہ السلام کی ذاتی بات نہیں مان سکتے دین کے معاملے میں۔ تو دین صرف اللہ رب کریم کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے، اس سے باہر دین کہیں نہیں ہے۔ اس دور میں بھی نبی کریم علیہ السلام وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے مصداق وہ وہی ہی لوگوں میں بیان کر رہے تھے، وہی کا ہی اتباع کر رہے تھے، صرف یہی دین تھا، آج بھی وہی دین ہے اور قیامت تک یہی رہے گا کہ اللہ رب کریم کی جو وحی کا اتباع ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب کریم کو کسی کی ہدایت کا وہ محتاج ہی نہیں ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام تو خود اللہ رب کریم سے ہدایت لینے کے، حصول ہدایت کے لیے وحی کے محتاج ہوتے تھے، تو انبیاء علیہ السلام کا ذاتی طور پر ان کی اتباع کس طرح ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اتباع صرف اس وحی کی ہے جس کا اتباع خود انبیاء اور رسول علیہ السلام کر رہے تھے۔ اسی کو اللہ رب کریم نے فرمایا فما لکم کیف تحکمون، تو پھر یہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ غیر اللہ کی اور انداد اللہ کی باتوں کا بھی ان کے جو گھڑے ہوئے احکام ہیں اور جو افکار، نظریات اور اعمال ہیں تم ان کا بھی اتباع کرتے ہو، وہ تو اس چیز کے اہل ہی نہیں ہیں۔ اور اسی کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کی اکثریت وما یتبع اکثرهم، ان کا اکثریت تو بس ظن کے پیچھے، ظن و گمان کا اتباع کرتی ہے، اور یہ جو ظن و گمان ہوتا ہے، تخمینے، اندازے، تیر تکے، تو یہ کبھی بھی حق سے انسان کو مستغنی نہیں قرار دیتے کہ انسان حق سے بے نیاز ہو جائے، یعنی وحی کا اتباع نہ کرے۔ اور اللہ رب کریم جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اس سب سے اس کا علم رکھتے ہیں، آگاہ ہوتا ہے۔ تو اس نشست کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں۔
کہ جہاں تک یہ آیات بیان ہو چکی ہیں کہ وہ منظر تھا کہ اس وقت جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو مومنین جو تھے، جو وحی کا اتباع کر رہے تھے، متبعین وحی، نبی کریم علیہ السلام کے جو متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، ان کی کیا روش تھی، اور خود نبی کریم علیہ السلام، تو ان کو یہ سارا منظر ان کے سامنے تھا، واضح تھا، اور وہ قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ اب اس منظر کو سمجھنے کے بعد اور دوسرے دو مناظر جو پہلے نشستوں میں بیان ہو چکے ہیں، شیاطین کے کھڑے ہوئے مذہب کے متعلق جتنے بھی مناظر ہیں، ان کو سمجھنے کے بعد پھر کوئی غلط فہمی اور ابہام باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اس کی ابھی مزید آیات باقی ہیں، ان کو انشاءاللہ عزیز اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔